اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آنیسٹ جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ میدان کربلا کی پیاس اور حضرت امام حسین کے خیام تک پانی کی رسائی کے بارے میں سنیں گے۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ 7 محرم کے دن حضرت امام حسین پر پانی بند کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی دیکھیں گے کہ کیا 7 محرم کے بعد پانی حضرت امام حسین کے اصحاب اور حضرت امام حسین کی آل تک پہنچا، یا 7 محرم کے بعد پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ دوستو، دراصل پانی بند ہونے کی ابتدا 7 محرم کے دن سے ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے شبس بن ربیع ملعون کو عمر بن سعد کی مدد اور نصرت کے لیے کربلا بھیجنا چاہا، لیکن شبس بن ربیع کربلا میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی ابن زیاد نے کسی طرح کر کے شبس بن ربیع کو 1000 سپاہی دے کر کربلا میں ابن سعد کی مدد اور نصرت کے لیے بھیج دیا، اور اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کے نام ایک خط لکھا، اور یہ خط عمر بن سعد تک 7 محرم کے دن کو پہنچا۔ اب اس خط کا مفہوم کچھ یوں تھا: اے عمر بن سعد، حضرت امام حسین اور آپ کے اصحاب اور آپ کی آل پر پانی مکمل طور پر بند کر دو، ایک قطرہ بھی پانی کا خیام حسین تک نہ پہنچ سکے۔ جس طرح حضرت عثمان بن عفان کو پیاسا شہید کیا گیا تھا، اسی طرح حضرت امام حسین کو بھی پیاسا شہید کر دو۔ دوستو، یہ بات بھی لازمی ہے کہ ابن زیاد کا لہجہ بد تر تھا اور گستاخی پر مبنی تھا، لیکن ہم نے فقط خط کا مفہوم بتایا ہے۔ دوستو، 7 محرم کے دن جیسے ہی ابن زیاد کا یہ خط عمر بن سعد تک پہنچا تو اس نے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سپاہی دیے اور اس کو حکم دیا کہ تم جا کر فرات پر پہرا لگا دو۔ پھر اس نے حجاز بن ابہر کو بھی 4000 سپاہیوں کا لشکر دے کر عمرو بن حجاج زبیدی کی مدد اور نصرت کے لیے بھیج دیا۔ اب ان سب لوگوں نے جا کر فرات پر اس طرح سے قبضہ کر لیا اور اس طرح سے پہرا لگا دیا کہ فرات پر بالکل جگہ باقی نہیں بچی جہاں سے پانی جا سکتا ہو۔ خیر، علماء لکھتے ہیں کہ پھر عمر بن سعد نے شبس بن ربیع کو بلا کر کہا، ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور اس نے اس خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہٰذا میں ابن زیاد کی نظروں میں مقام حاصل کرنے کے لیے پانی پر اچھی طرح پہرا لگانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے شبس بن ربیع کو 3000 مزید سپاہیوں کا لشکر دے کر فرات پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ دوستو، ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں محرم کو حضرت امام حسین پر پانی بند کیا گیا اور فرات پر 7500 سپاہی تعینات کیے گئے جو فرات پر پہرا دے رہے تھے۔ اسی طرح جب 7ویں محرم کا دن بڑھتا گیا اور سورج کی گرمی اور سورج کی حدت میں اضافہ ہوتا گیا تو پیاس کی شدت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ جب سورج بالکل سر پہ آ گیا تو اس وقت خیام میں سبھی پیاسے تھے۔ دوسری طرف وہ بدبخت جو فرات پر قبضہ کیے ہوئے تھے، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ فرات سے پانی کے جام بھر کے ہوا میں اچھالتے اور پھر پانی کو زمین پر ضائع کرتے، اور پھر وہ بدبخت کہتے کہ دیکھو یہ کس قدر میٹھا اور شفاف پانی ہے، لیکن اس میں ایک قطرہ بھی ہم امام حسین کو نہیں دیں گے۔ جب اس قدر میٹھے اور شفاف پانی کی زمین پر لگنے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہوتی جو کاروان حسینی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کانوں سے سنتا تو پھر پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی۔ دوسری طرف کھڑے وہ بدبخت بھی اسی طرح کرتے رہے کہ وہ پانی ضائع تو کرتے، لیکن انہوں نے ایک قطرہ بھی حضرت امام حسین کو نہیں دیا۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن حسین ازدی بتایا جاتا ہے، اس نے حضرت امام حسین کو مخاطب کر کے کہا، اے حسین، دیکھو یہ پانی کس قدر صاف اور شفاف ہے، کس قدر میٹھا ہے اور کس قدر وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس میں سے تھوڑا سا پانی بھی
آپ کو ہرگز نہیں دیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اس عبداللہ بن حسین ازدی کے لیے یہ دعا کی، یا اللہ تو اسے بھی پیاس کا مزہ چکھا دے۔ اور دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسین کی یہ دعا منظور ہوئی، کیونکہ راوی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ کربلا کے بعد عبداللہ بن حسین ازدی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ مرتے وقت سکرات کے عالم میں اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ یہ جتنا پانی پیتا تھا اس کی پیاس اور بڑھتی جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ زیادہ پانی پیتا اور اس کا پیٹ مشک کی طرح پھول جاتا، پھر زیادہ پانی کی وجہ سے اس کو الٹی آ جاتی اور پھر اس کی پیاس کی شدت بڑھ جاتی، اور پھر یہ زیادہ پانی پیتا اور پھر اس کو قے آ جاتی، لیکن اس کی پیاس کی شدت کم نہ ہوئی، اور اسی طرح تکلیف کے عالم میں یہ عبداللہ بن حسین ازدی فوت ہوا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب پیاس کی شدت مزید بڑھ گئی اور عورتوں اور بچوں نے پیاس سے نڈھال ہونا شروع کر دیا، تو کائنات کے سردار حضرت امام حسین نے ایک ہتھوڑا لیا اور اپنے خیام سے 19 قدم قبلہ کی طرف چلے۔ پھر حضرت امام حسین نے اپنا وہ ہتھوڑا مبارک زمین پر مارا تو وہاں سے ایک تازہ اور صاف پانی کا چشمہ نکل آیا۔ اس تازہ اور صاف و شفاف پانی کو حضرت امام حسین نے پیا، آپ کے تمام اصحاب، آپ کی تمام اہل بیت نے پیا، اور اس پانی سے مشکیں بھی بھر لی گئیں۔ پھر وہ چشمہ خود بخود غائب ہو گیا۔ حضرت امام حسین کے اس چشمے کی فوراً اطلاع جاسوسوں نے ابن زیاد تک پہنچائی۔ اسی وقت ابن زیاد نے ایک خط عمر بن سعد کے نام لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین نے ایک پانی کا چشمہ نکالا ہے اور اسی کا پانی استعمال کر رہے ہیں، فوراً اس پانی کے چشمے پر قبضہ کرو اور امام حسین تک ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے۔ عمر بن سعد کو جیسے ہی ابن زیاد کا یہ خط موصول ہوا تو اس نے حضرت امام حسین پر مزید سختی کر دی اور اس نے ہر طرح سے پانی کی رسائی بند کر دی۔ لیکن جب ایک بار پھر سے خیام حسین میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس محسوس کرنے لگے اور پیاس کی شدت بڑھنے لگی، تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار کو 30 سوار اور 20 پیادہ سپاہی دیے اور 20 مشقیں دے کر ارشاد فرمایا، جاؤ عباس، پیاسوں کے لیے فرات سے پانی لے آؤ۔ پھر حضرت غازی عباس علمدار 30 سوار اور 20 پیادہ سپاہی لے کر 20 مشقیں لے کر پانی لینے چلے گئے، اور ان کے آگے نافع بن ہلال تھا جس نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب یہ فرات کے کنارے پہنچے تو عمر بن حجاج زبیدی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نافع بن ہلال نے عمر بن حجاج زبیدی سے فرمایا کہ میں نافع بن ہلال ہوں اور میں پانی پینے آیا ہوں۔ عمر بن حجاج زبیدی اس سے کہنے لگا، تم نے جتنا پانی پینا ہے یہاں سے پی لو اور اللہ تمہارے نصیب کرے۔ یہ سن کر نافع بن ہلال زبیدی کہنے لگا، تم لوگ مجھے تو پانی پینے کی اجازت دے رہے ہو، لیکن امام حسین اور آپ کی آل خیام میں پیاسی ہے اور تم انہیں پانی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر عمر بن حجاج زبیدی غور سے دیکھتا ہے تو اس وقت سپاہی بھی موجود تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھیں۔ تو عمر بن حجاج زبیدی کہنے لگا کہ اے نافع بن ہلال، تم کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن ہمیں بھی اسی لیے فرات پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم پانی امام حسین تک نہ جانے دیں۔ پھر اس کے بعد نافع بن ہلال نے اپنے ماشکیوں کو حکم دیا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور پانی بھر لو۔ جب پانی مشکوں میں بھر لیا گیا اور یہ فرات سے باہر نکلے تو عمر بن حجاج زبیدی نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب ایک طرف سے نافع بن ہلال عمر بن حجاج زبیدی کا مقابلہ کر رہا تھا اور دوسری طرف سے حضرت غازی عباس علمدار عمر بن حجاج زبیدی کی فوج کا مقابلہ کر رہا تھا۔ آخر کار ان دونوں کو فتح ہوئی اور حضرت غازی عباس فاتح ہو کر لوٹے۔ بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت عباس نے خوب جوہر دکھائے اور اس طرح کی جنگ دکھائی جو پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور پھر حضرت عباس اور نافع بن ہلال پانی کی مشقیں لے کر امام حسین کے خیام تک پہنچے۔ اس جھڑپ میں عمر بن حجاج زبیدی کے کئی سپاہی قتل ہوئے اور کئی زخمی بھی ہوئے۔
لیکن دوسری طرف حضرت امام حسین کا ایک بھی صحابی نہ زخمی ہوا اور نہ ہی شہید ہوا، اور پانی خیام تک پہنچا۔ پھر حضرت امام حسین، بچوں اور سب لوگوں نے پانی پیا۔ جناب بریر کا پانی لانا اور پھر وہاں جنگ ہو جانے کا مکمل واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ جناب بریر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ 9 محرم کو پیش آیا، اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 محرم کو پیش آیا۔ خیر، اس واقعے کی جو تفاصیل کتب میں لکھی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جناب سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ 9 یا 10 محرم کو ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ہمارے پاس پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی تک نہ بچا تھا۔ جناب سکینہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے تمام خیام میں چکر لگایا تاکہ کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جائے، لیکن مجھے ایک گھونٹ بھی پانی کہیں سے نہ ملا، اور میں آخر کار مایوس اور محروم ہو کر واپس پلٹ رہی تھی کہ اسی وقت میں نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں دیکھتی ہوں 20 پیاسے بچے ہیں جو میری طرف آ رہے ہیں تاکہ کہیں سے انہیں پانی مل جائے اور وہ اپنی پیاس بجھا سکیں اور خود کو سیراب کر سکیں۔ اسی وقت جناب بریر بن خزیر ہمدانی کا قریب سے گزر ہوا۔ جب جناب بریر بن خزیر ہمدانی نے بچوں کی یہ حالت دیکھی کہ بچے برہنہ پا ہیں اور شدت پیاس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جناب بریر بن خزیر ہمدانی کی طبیعت غیر ہو گئی۔ آپ کو بچوں کی حالت پر بہت دکھ اور افسوس ہوا اور آپ بچوں کی پیاس کے متعلق سوچنے لگے۔ پھر جناب بریر بن خزیر ہمدانی نے اپنا عمامہ سر سے اتارا اور نیچے زمین پر رکھ دیا اور شدت کرب سے آواز دی، اے میدان جنگ کے شیرو، خیموں میں کیوں بیٹھے ہو؟ باہر نکل آؤ۔ یہ سنتے ہی سب اصحاب اور انصار خیموں سے باہر نکلے اور جناب بریر کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا حکم ہے؟ جناب بریر نے ان سب انصار اور اصحاب سے فرمایا، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں اور ابھی بھی آل نبی اور اولاد علی پیاسی ہے اور پیاس نے انہیں نڈھال کر دیا ہے۔ اگر اسی طرح ہم زندہ رہے تو کل ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جناب بریر کی یہ گفتگو سن کر سب اصحاب اور انصار رونے لگے اور انہوں نے پھر جناب بریر سے پوچھا، اچھا آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جناب بریر فرمانے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بچے کی انگلی پکڑ لے اور ان بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے چلے اور ان کو سیراب کر کے آئے۔ اگر اس دوران جنگ ہو گئی تو ہم جنگ کریں گے، یا تو ہم بچوں کو سیراب کریں گے یا پھر آل نبی اولاد علی پر اپنی جان نچھاور کر کے ہمیشہ کی ابدی زندگی حاصل کر لیں گے اور کل قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے۔ صحاب اور انصار نے جناب بریر کی یہ ساری گفتگو سنی تو صحاب میں سے ایک یحییٰ بن سلیم بول کر کہنے لگا، اے بریر، تمہارا جذبہ قابل داد ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم ایک بچے کو پکڑ کر نہیں لے جا سکتے کیونکہ نامعلوم وہاں کتنے افراد کا پہرا ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ بہت زیادہ فوج فرات پر نصب ہے۔ اگر اس دوران میں جنگ ہو گئی تو ہم جنگ میں مصروف ہو جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے کو کوئی زخم لگا، کسی بچے کو کوئی تیر یا نیزہ لگ گیا یا کوئی بچہ زخمی ہو گیا تو کل ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ خود مرد حضرات مشکیں لے کر فرات کے کنارے پر جاتے ہیں اور وہاں سے ان بچوں کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ اگر پانی لے آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ لے آئے اور شہید ہو گئے تو یہ بھی ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، اور ہم اسی طرح شہید ہو کر اولاد علی آل نبی کا فدیہ بن جائیں گے، لیکن ان کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے کہ کہیں انہیں کوئی زخم نہ لگ جائے۔ جناب بریر کو بھی یحییٰ بن سلیم کی یہ بات بہت اچھی لگی اور جناب بریر نے یہ بات مان لی۔ پھر اسی طرح جناب بریر کی قیادت میں 4 نوجوان مشقیں لے کر نہر فرات کی جانب چلے۔ بس یہ 4 شجاع جیسے ہی جناب بریر کی قیادت میں دریائے فرات پر پہنچے
تو وہاں پر موجود سپاہیوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کس کی تلاش میں آئے ہو، کس لشکر سے ہو، تم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو، اور تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر جناب بریر فرمانے لگے، میں عربی ہوں، میرا نام بریر بن خزیر ہمدانی ہے، اور میں یہاں سے پانی پینے آیا ہوں کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ یہ سن کر لشکر والوں نے اس وقت جو فرات پر تعینات لشکر کا سردار تھا، جس کا نام اسحاق ہمدانی تھا، اس کو اطلاع دی اور اس کو بتایا کہ اس طرح بریر بن خزیر ہمدانی پانی پینے آیا ہے، کیونکہ اس وقت لشکر کا سردار اسحاق ہمدانی تھا۔ تو اسحاق ہمدانی اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، بریر بن خزیر ہمدانی میرا رشتہ دار ہے، اس کو پانی پینے دو۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بریر بن خزیر ہمدانی کو پانی پینے کی اجازت دے دی، اور اس طرح بریر بن خزیر ہمدانی اور آپ کے ساتھی نہر فرات میں داخل ہوئے۔ جب نہر فرات کے ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک جناب بریر اور آپ کے ساتھیوں کے جسم مبارک کو مس ہوئی تو انہیں اسی وقت آل نبی اولاد علی کی پیاس یاد آ گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت جناب بریر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جلدی کرو، اپنی اپنی مشکیں بھر لو اور پانی خیام تک لے جاؤ۔ جیسے ہی جناب بریر نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا تو یہ حکم ایک فرات پر کھڑے ہوئے سپاہی نے سن لیا۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ کہنے لگا، کیا تمہارا خود سیراب ہونا اور پیاس بجھانا کافی نہیں ہے جو تم پانی حضرت امام حسین کی طرف لے کر جا رہے ہو؟ پھر یہ تعینات سپاہی جناب بریر اور ان کے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں اسحاق ہمدانی کے پاس جاؤں گا اور اسے ساری بات بتاؤں گا۔ اگر اسحاق ہمدانی نے اجازت دی تو پھر تم پانی لے کر جا سکتے ہو، اگر اجازت نہ ملی تو ہم تم سے جنگ کریں گے اور پانی لے کر نہیں جانے دیں گے۔ جناب بریر بن خزیر ہمدانی نے جیسے ہی اس سپاہی کے الفاظ سنے تو آپ اس سے فرمانے لگے، تم ایسا کرو کہ اسحاق ہمدانی کو اس بارے میں نہ بتاؤ، میں تمہیں اس کے بدلے میں قیمتی لباس دیتا ہوں، بس تم ایسا کرو کہ پانی خیام حسین تک لے کر جانے کی اجازت دے دو۔ اس سپاہی نے یہ سمجھا کہ شاید بریر مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ جناب بریر سے ڈر کر بھاگ گیا اور اس نے فوراً جا کر اسحاق ہمدانی کو ساری بات کی اطلاع دے دی۔ اسحاق ہمدانی نے اسی وقت حکم دیا اور ایک گروہ بھیج دیا کہ ان چاروں لوگوں کو قید کر کے میرے پاس لے آؤ، اور اگر یہ میرے پاس نہ آئیں تو پھر تلوار سے جنگ کرو اور ان سب کو قتل کر ڈالو، لیکن پانی خیام حسین تک نہ جانے پائے۔ یہ گروہ جناب بریر کے پاس آیا تو جناب بریر نے ان سپاہیوں سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھے پانی لے کر جانے دو گے؟ تو سپاہی کہنے لگے، یا تو تم ایسا کرو کہ مشکوں میں سے پانی انڈیل دو، یا پھر اپنا خون زمین پر بہا دو، یا اپنا پانی بہا دو یا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب بریر ان سپاہیوں سے فرمانے لگے، ہمیں اپنا خون بہانا سستا معلوم ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم یہ مشکوں کا پانی نیچے زمین پر بہا دیں، ہم ہر حال میں خیام حسین تک پانی لے کر جائیں گے۔ پھر جناب بریر ان لوگوں کو یہ نصیحت بھی کرنے لگے کہ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم لوگوں نے فرات کا پانی پیا ہے، فرات کے پانی کی ٹھنڈک محسوس کی ہے، پھر بھی تمہیں آل نبی اولاد علی کی پیاس یاد نہیں آئی، اور ہم نے فقط فرات میں قدم رکھے ہیں تو ہمیں آل نبی اولاد علی کی پیاس یاد آ گئی ہے۔ جناب بریر کی اس تقریر سے کچھ لوگوں کے دلوں میں رحم آیا اور وہ کہنے لگے، ایک مشک سے کیا ہوگا، تم انہیں یہ پانی لے کر جانے دو، یہ قوم پھر پانی کے لیے آئے گی اور پھر پانی کے لیے ترسے گی۔ لیکن پھر کچھ دوسرے سپاہی کہنے لگے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن لشکر کے امیر کی بات نہ ماننا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے اور اب ہم ان سے جنگ کریں گے۔ جناب بریر اور آپ کے ساتھیوں نے ابھی ایک ہی مشک پانی کی بھری تھی، اسی وقت جناب بریر اور آپ کے ساتھی فرات سے باہر نکل آئے۔ جناب بریر نے اپنی مشک کو اپنی بغل میں داب لیا اور باقی سب ساتھی جناب بریر کی حفاظت کرتے ہوئے مشک کو خیام حسین کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ پھر اسی طرح بڑی حفاظت کے ساتھ جناب بریر
آہستہ آہستہ مشق خیام حسین کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ دوسری طرف وہ بدبخت کبھی حملہ کرتے، کبھی فرار ہو جاتے، کبھی پتھر برساتے، کبھی تیر برساتے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد مشق خیام حسین کے بہت قریب تھی۔ اس وقت مشق حضرت بریر کی گردن میں تھی، اور اسی وقت ایک تیر مشق کے اوپر والے حصے پہ لگا، اور ساتھ میں اس تیر نے جناب بریر کی گردن کو بھی زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے جناب بریر کی گردن سے خون ٹپکنے لگا، اور خون کے قطرے جناب بریر کے قدموں پہ گرنے لگے۔ جناب بریر نے جیسے ہی خون کے قطروں کو اپنے قدموں پر محسوس کیا تو جناب بریر سوچنے لگے، شاید تیر مشق میں لگا ہے اور مشق چھد چکی ہے، اس وجہ سے مشق کا پانی آہستہ آہستہ میرے قدموں پر گر رہا ہے۔ لیکن پھر جب اپنے ہوش سنبھال کر جناب بریر نے مشق کی طرف دیکھا تو مشق بالکل صحیح سلامت تھی، اور یہ خون کے قطرے آپ کی گردن مبارک سے گر رہے تھے۔ پھر اس مقدس شخص نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ مشق بالکل صحیح سلامت ہے تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میری گردن اس مشق کا فدیہ بن گئی ہے، اور میں آل نبی اولاد علی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوا ہوں۔ جب مشق کچھ خیام حسین علیہ السلام کے قریب ہو گئی تو جناب بریر نے صدا بلند کی، اے بدبخت لوگو، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ایک مشق کی خاطر اتنا بڑا فتنہ اور فساد ڈال رہے ہو، ایک مشق کی خاطر اتنی بڑی جنگ کر رہے ہو۔ جناب بریر کی یہ صدا خیام میں موجود اصحاب نے سنی تو فوراً اصحاب جناب بریر کی مدد اور حمایت کے لیے پہنچے، اور انہوں نے سب سپاہیوں سے جنگ کر کے انہیں واپس بھگا دیا، اور جناب بریر اور آپ کے ساتھیوں کو ان سپاہیوں سے نجات دلائی۔ اس طرح جناب بریر بڑی چستی اور خوش دلی کے ساتھ پانی کی یہ مشق خیام حسین تک لے آئے، اور آ کر خیام کے دروازے کے قریب رکھ دی، اور ساقی کوثر کے لاڈلوں کو آواز دی، آؤ میں تمہارے لیے پانی لے کر آ گیا ہوں۔ جیسے ہی پیاسے بچوں نے جناب بریر کی آواز سنی تو سب خوش ہوئے، سب نے ایک دوسرے کو بتایا کہ بریر پانی لے کر آ گیا ہے، اور پھر سب مشق کی طرف دوڑے۔ جناب بریر اب مشق کے قریب کھڑے تھے، اور آگے آ کر ایک جناب بریر سے کہتا تھا، خدا کی قسم میں بہت پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی دو۔ دوسرا کہتا تھا کہ میں بھی پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی دو۔ اسی طرح سب بچے پانی مانگ رہے تھے۔ جناب بریر نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ سوچنے لگے، میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو پانی پہلے دوں اور کسی کو بعد میں؟ میرے لیے تو یہ سارے بچے سردار ہیں، سارے ہی میرے سید ہیں، میں ان میں فرق کیسے کر سکتا ہوں؟ سارے ہی پیاسے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جناب بریر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مشق کو خیام کے دروازے پر رکھ دیتا ہوں، پھر کوئی پاک بی بی باہر آئے گی اور ان بچوں کو پانی پلا دے گی۔ بس اسی سوچ کے ساتھ جناب بریر ایک خیمے کے دروازے پر پانی کی مشق رکھ دیتے ہیں، اور آپ خود دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی جناب بریر نے پانی کی وہ مشق دروازے پر رکھی تو فوراً بچے اس مشق پر امٹ پڑے، سارے بچے اس مشق پر گر پڑے، کوئی اپنے سینے مبارک کو مشق پر لگاتا کہ پانی کی ٹھنڈک محسوس کر لے، تو کوئی اپنے جسم مبارک سے مشق کو مس کرتا۔ یہ سب پیاسے بچے اسی طرح مشق کے ارد گرد جمع تھے، اور انہوں نے اس قدر مشق پر ازدحام کیا کہ مشق کا تسمہ کھل گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ جب ان پیاسے بچوں کے سامنے اس مشق کا سارا پانی یوں زمین پر بہہ گیا اور سارا پانی ضائع ہو گیا تو ان پیاسے بچوں کی پیاس سے چیخیں نکل گئیں۔ دوسری طرف جناب بریر بھی یہی دیکھ رہے تھے، اور جناب بریر بھی یہ دیکھ کر رونے لگے، اور اس طرح دوستو جناب بریر کی وہ کوشش جو ایک طرح سے کامیاب ہو چکی تھی، لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہ بچے سیراب نہ ہو سکے۔ دوستو یہ تھی میدان کربلا میں پیاس کی شدت اور پانی لانے کی کچھ کوششیں۔